میں اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ مکے کے لوگ ہیں، مدینے کے لوگ ہیں، خالص جو عرب لوگ ہیں، وہ زیادہ تسبیحیں شسبیحیں نہیں پڑھتے. ان کا وظیفہ پتہ ہے کیا؟ ایک تو فرض نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے. بڑے سے بڑی فیشنیبل ان کی لڑکی ہو نا جی، بالکل ماڈرن قسمی لڑکی ہو، نماز کا وقت ہے، چادر اوپر لمبی پہ اوڑھ کے نماز پڑھے گی، چاہے راستے میں جا رہی ہو، سفر میں ہو، ریت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کوئی نہ ہو خاوند بیوی اپنی جماعت کر لیں گے. ایک تو فرض نہیں چھوڑتے، یاد رکھو. دوسرا یہ ہے کہ نماز کے دوران میں بھی جتنا ان کو ٹائم ملے یہ قرآن پڑھ لیتے ہیں. تو قرآن سے افضل وظیفہ کون سا ہے؟ اور پھر حضور نے جو وظیفے بتلائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھ لیتے ہیں. حضور نے جو دعا بتلائی، اللہم انت السلام منک السلام، یہ پڑھ لیتے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ پڑھ لیتے ہیں. اور سجدے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، یہ پڑھ لیتے. وہ جو حضور کے بتلائے ہوئے وظیفے پڑھتے تو سارا دن پڑھتے رہو، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. ایک دن حضور خود آئے اپنے گھر میں بی بی کے گھر میں، تو بی بی صاحبہ آگے گٹھلیاں رکھے ہوئے کچھ پڑھنے میں مصروف تھیں. حضور پاک واپس چلے گئے. تو قاعدہ یہ مسئلہ یہاں سے سمجھ آیا کہ اگر کوئی آدمی ورد اولاد کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو جا کے ڈسٹرب نہ کرو، نہ سلام کرو. اس کے اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنو، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. حضور کافی دیر کے بعد پھر بی بی گھر میں آئے، پھر بی بی پڑھ رہی ہے. پھر حضور باہر چلے گئے اور کافی دیر کے بعد پھر دیکھو بیوی پھر ذکر میں ہے. اور میں کب سے پڑھ رہی ہو تم؟ خود نے کہا حضور آپ تو گھر میں نہیں تھے، تو اشراق کے بعد بیٹھی ہوئی پڑھ رہی. فرمایا میں تمہیں چند کلمات بنا دیتا ہوں، تم 3 دفعہ پڑھ لو نا، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا جو تم نے آج سارا دن پڑھا ہے. انہوں نے کہا حضور بتایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بس 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، یہ کافی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ لوگ سنت کے پابند ہیں، اور یعنی اتنا احتیاط کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ سبحان اللہ یہ بائیں ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ جو ہے وہ ذکر کے لیے نہیں ہے، دائیں ہاتھ ہے ذکر کے لیے. ایک شوق ہے، ہم نے بھی دیکھا تھا اپنے حضرت عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ دین پوری، انہوں نے ایک سبز کپڑا تھا باریک سا، وہ لپیٹا ہوتا تھا، اس سے تسبیح پکڑتے تھے. کسی خادم نے پوچھا کہ حضرت، فرمایا بھائی گندے ہاتھ ہیں، کیسے تسبیح کو لگاؤں؟ تمہارے ہاتھ تو حضرت بالکل پاک ہی پاک ہے، گندے ہوتے ہی نہیں. ان کو شراب میں ڈبو دو تو گندے نہیں ہوتے، سود کھائیں تو گندے نہیں ہوتے، سود کھائیں تو گندے نہیں ہوتے. یہ تو ہر وقت پاک ہی پاک ہے بس. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو اب جناب دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اصل اس کا زمین میں ہے، لیکن شاخیں اس کی آسمان تک پہنچ رہی ہیں. حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ مسلمان جب قبر میں سوال جواب ہوگا تو مومن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہی وہ قول ثابت ہے. وقال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا اعمش من حال ابن عمرو عن زازان عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتهینا الی القبر ولما یلحد. کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ گئے، ہم بھی ساتھ گئے، اور حضور پاک جب وہاں پہنچے تو ابھی تک قبر جو تھی وہ تیار نہیں ہوئی تھی. فجلس رسول جلسنا حولہ، حضور تشریف فرما ہو گئے، ہم بھی بیٹھ گئے.
کأن علی رؤوسنا الطیر، ہم اس ادب سے خاموش بیٹھے تھے کہ ہمارے اندر کوئی حرکت بھی نہیں تھی، جیسے کہ ہمارے سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہو۔ وفی یدہ عود ینکت بہ الارض، حضور کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ اس پر زمین کے اوپر کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ فوقر فرسہ وقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر، حضور نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ آپ نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمایا۔ ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا اقبال من الاخرہ، جب مومن کا جانے کا وقت آتا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آخرت کی طرف آ رہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ، آسمان سے فرشتے آتے ہیں خوبصورت شکلوں والے، کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے سورج ہوتا ہے، معہم کفن من اکفان حنوط من حنوط الجنہ، ان کے ساتھ جنت کے کفن بھی ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں جو مردوں کو لگائی جاتی ہیں۔ حتیٰ یسمن مد البصر، اس کے بعد وہ سارے بیٹھ جاتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت، اس کے بعد وہ فرشتہ آتا ہے جس کے ذمہ روح قبض کرنا ہے۔ حتیٰ اذا فکر ایتها النفس الطیبۃ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اب وہ کہتے ہیں کہ اے روح پاکیزہ اب چلو اللہ کی طرف۔ قال فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جیسے کسی مشکیزہ سے پانی کا قطرہ گرتا ہے ایسے آسانی سے روح نکل جائے گی۔ فیاخذها واذا اخذها لم يدعوها في يده طرفین یاخذوها فیجعلوها فی ذلک الکفن، وہ جو جنت کا کفن تھا پھر اسی کو پہناتے ہیں، وفی ذلک الحنوط، وہی خوشبوئیں لگاتے ہیں، ویخرج منہا کاطیب نفحۃ مسک، اب اس سے ایسی خوشبو آ رہی ہوگی جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے، سب سے بہتر خوشبو زمین پہ پائی جائے۔ فیصعدون بہ فلا یمرون بہا، یعنی علی ملک من الملائکۃ الا قالوا، اب وہ جب گزریں گے آسمانوں پر جہاں جہاں بھی تو ہر ملائکہ پوچھیں گے ما هذه الروح الطیبہ، فیقولون فلان ابن فلان بحسن اسمائہ، پوچھیں گے کس کی روح ہے اتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ فلاں آدمی ہے، کانوا یسمون بہا فی الدنیا حتی ینتہوا الی السماء الدنیا فیستفتحون لہ فیفتح یشیعون کل سماء مقربوها الی السماء، پھر وہاں سے فرشتے اور بھی اس کے ساتھ چل پڑیں گے حتیٰ ینتہی بہا الی السماء السابعہ فیقول اکتبوا کتاب عبدی فی علیین وعیدوہ الی الارض، میرے بندے کا نام اور ہر چیز علیین میں کتاب میں درج کر کے اس کو پھر زمین میں بھیج دو۔ فإنی منہا خلقتہم وفیہا اعیدہم ومنہا اخرجہم تارۃ اخری، میں نے ان کو زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں نے ان کو لوٹانا ہے اور وہیں سے میں نے ان کو اٹھانا ہے۔ قال وتعادلوا فی جسدہ، پھر اللہ اس کے روح کو اس کے جسد میں لوٹا دیتے ہیں۔ فیاتی ملکان بجسانہ فیقولان لہ، فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یقول ربی اللہ، فیقولان لہ ما دینک، فیقول دینی الاسلام، فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے جس کو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا تھا؟ فیقول هو رسول اللہ، فیقولان لہ ما علمک، فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت۔ اب وہ پوچھیں گے بھی یہ جواب جو تم دے رہے ہو تمہیں کس نے سکھائے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، میں نے حضور کی حدیث مبارک پڑھی ہے، میں نے یہ ساری چیزیں وہاں سے سیکھی ہیں اور میرا قرآن بھی ایمان ہے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ کا حکم ہوگا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اب اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا، جنت کا لباس، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن رَوْيَاتِهِ بِأَفْضَلِ فِي قَبْرِ مَدَّ بَصَرِهِ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الثِّيَابِ، واللہ اعلم۔